درود پاک کی بے شمار برکات ہے، بے شمار برکات ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ تعالیٰ خود درود پاک بھیجتا ہے، فرشتے پڑھتے ہیں۔ تو اے مومنو، تم بھی جو ہے نا اللہ عز و جل کے ہاں میں ہاں ملاؤ، پھر تم دیکھو اس کی برکتیں۔ مولانا رومی نے ایک زبردست ایک واقعہ لکھا ہے مثنوی شریف میں۔ فرماتے ہیں کہ ایک بار آقائے دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سفر پہ تھے، صحابہ کرام بھی آپ کے ساتھ تھے۔ تو راشن ختم ہو گیا، ایک جگہ تشریف فرما ہو گئے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کوئی جو ہے نا کھانے کا بندوبست ہو، پریشانی لاحق تھی۔ اس وقت دیکھا کہ ایک شہد کی مکھی آ گئی، اور وہ شہد کی مکھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بن بنانے لگی۔ صحابہ کرام حیران تھے کہ یہ شہد کی مکھی کچھ کہہ رہی ہے اپنے نبی سے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی طرف رخ انور کر کے پوچھا، اے صحابہ، کیا تم جانتے ہو یہ شہد کی مکھی کیا کہہ رہی ہے؟ صحابہ کرام نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ اور رسول بہتر جانتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ شہد کی مکھی اللہ عز و جل نے بھیجی ہے۔ یہ شہد کی مکھی کہتی ہے کہ قریب ہی درختوں میں ہمارے چھتے لگے ہوئے ہیں، تو ہمیں پتہ چلا کہ صحابہ کرام جو ہے نا بھوک سے نڈال ہیں، اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہاں سے گزر ہو رہا ہے، تو میں مکھیوں کا جو ہے نا سردار ہوں، تو میں اس لیے آیا ہوں کہ اگر آپ ہمارا شہد کا نذرانہ قبول فرمائیں تو ہمارے لیے یہ باعث برکت ہوگی اور ہمارے لیے باعث افتخار۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے علی، آپ اٹھیں، ایک اور صحابی کو بھی اپنے ساتھ لے لیں۔ تو یہ شہد کی مکھی کے پیچھے آپ جائیں اور وہاں سے شہد اتار کے لے آئیں۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ ایک اور صحابی تھے، اٹھے اور شہد کی مکھی کے پیچھے جو ہے نا وہ چل پڑے۔ وہ آہستہ آہستہ آگے جا رہی تھی، حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے پیچھے جا رہے تھے۔ تو ان درختوں میں پہنچے جہاں وہ چھتے لگے ہوئے تھے۔ وہ شہد کی مکھی نے پہلے اطلاع دے دی، ساری مکھیاں اڑ گئی۔ حضرت علی شیر خدا نے جو ہے نا وہ شہد جو ہے نا وہ توڑ دیا، سارا شہد لے آیا۔ پھر وہ صحابہ کرام نے جو ہے نا وہ شہد تناول فرمایا، آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی۔ تو پھر وہ شہد کی مکھی آ گئی، اور وہ شہد کی مکھی پھر بن بنانے لگی۔ صحابہ کرام حیران تھے کہ یہ شہد کی مکھی جو ہے نا کچھ کہہ رہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی طرف اپنا رخ انور کر کے پوچھا، اے صحابہ، کیا تم جانتے ہو کہ یہ شہد کی مکھی کیا کہہ رہی ہے؟ تو صحابہ کرام نے فرمایا اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ شہد کی مکھی شکریہ ادا کرنے کے لیے آئی ہے کہ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارا نذرانہ قبول فرمایا، اور ہمارے لیے بہت جو ہے نا یہ باعث برکت ہے، اور ہم خوش نصیب ہیں کہ ہم پہ جو ہے نا کرم نوازی ہوئی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شہد کی مکھی سے پوچھا، اے شہد کی مکھی، یہ بتا دیں کہ تم مختلف باغوں میں جاتے ہو اور وہاں مختلف قسم کے جو ہے نا وہ پھول ہوتے ہیں، اور کوئی پھول پھیکا ہوتا ہے، کوئی کڑوا ہوتا ہے، کوئی میٹھا ہوتا ہے، مختلف قسم کے جو ہے نا پھول ہوتے ہیں، تو ان سے تم رس اکٹھا کر کے اس سے شہد بناتے ہو، لیکن سارا شہد میٹھا ہوتا ہے، مزیدار ہوتا ہے، وجہ کیا ہے؟ تو اس شہد کی مکھی نے جو ہے نا وہ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم چمن میں جا کر ہر قسم کے پھولوں کا رس چوستی ہیں، پھر وہ رس اپنے منہ میں لیے ہوئے اپنے چھتوں میں آ جاتی ہیں اور وہاں اگل دیتی ہیں، اور وہی جو ہے نا وہ شہد ہے۔ تو ہمیں ہمارا سردار جو ہے نا وہ ہمیں یہ ہدایات دیتا ہے، اور اللہ عز و جل کی طرف سے یہ جو ہے نا سارا کچھ ہے کہ ہم چمن سے چھتے تک راستے بھر میں آپ پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ یعنی جب ہم رس جو ہے نا پھول سے اکٹھے کر کے نا وہاں سے اڑ کے جب چھتے تک آتے ہیں، تو راستے میں جتنا ہمارا سفر ہوتا ہے ہم آپ پر درود پاک پڑھتے رہتے ہیں، اور اس درود پاک کی برکت سے یہ سارا پھیکا کڑوا جو بھی جو ہے نا رس ہے وہ میٹھا بن جاتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے، صحابہ کرام بھی خوش ہوئے۔
تو دیکھیں درود پاک کی برکت سے پھولوں کے پیکے اور تلخ رس مل کر ایک ہو جاتا ہے اور سب کا نام شہد بن جاتا ہے اور شہد میٹھا ہوتا ہے۔ ایسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کی برکت سے سارے عربی اجمی کالے گورے سارے انسان ایک ہو گئے اور ان کا نام مسلمان ہو گیا۔ اور جس طرح درود پاک کی برکت سے پھیکا رس میٹھا ہو گیا، اس طرح درود پاک کی برکت سے ہماری پھیکی عبادتیں بھی قبولیت کی مٹھاس اس میں پیدا ہو جاتی ہے۔ اور جس طرح درود پاک کی برکت سے شہد شفا والا جو ہے نا وہ بن جاتا ہے کہ شہد میں شفا ہے، فیہ شفاء للناس، قرآن مجید کی آیت ہے سورہ نحل میں۔ اور اس طرح درود پاک کی برکت سے بندے کی جو ہے نا وہ جو لعاب ہے وہ بھی اگر کسی مریض پہ پڑ جاتا ہے تو وہ بھی مطلب یہ کہ اس میں شفا ہو جاتی ہے اور اس سے گناہوں کے مرض کے لیے بھی جو ہے نا دوا بن جاتی ہے۔ تو درود پاک کی بڑی برکتیں ہیں، بے شمار برکتیں ہیں۔ دیکھیں قرآن مجید میں شہد کی مکھی کا نام بھی آیا ہے سورہ نحل، یہ نحل شہد کی مکھی کو کہتے ہیں۔ تو دیکھیں درود پاک کی برکت سے پوری جو ہے نا ایک صورت ہے شہد کی مکھی کا۔ تو اسی طرح اگر بندہ درود پاک پڑھتا ہے تو وہ بھی ولی اللہ بن جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کا بھی ایک مقام بن جاتا ہے۔